الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی ہو رہی ہے اور یہ میرے لیے آنر ہے کہ یہاں دوبارہ یہ اپارچونیٹی آپ سب سے ملنا، اور جس طرح وہ جو پہلے سیشن ہوا تھا اس کی تازگی اور اس کی روحانیت ابھی باقی ہے کہ آپ نے ایک اور جو ہے وہ محبت کا ایک واقعات کا سیشن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عبید صاحب اور عثمان صاحب سب کو خصوصی ہمارے شاہد صاحب کو اللہ تعالیٰ بند کرتے ہیں. اور اس مقصد میں ہم بیسکلی سیلف موٹو پہ ہیں کہ ہم خود کو کیسے بہتر کریں، اور خود کو جنہوں نے بہتر کیا ہے ان سے ہم اس کی اسٹریٹجیز لیتے ہیں. کہ وہ آسان ہے کیونکہ انہوں نے 40 سال ایک چیز تواتر کے ساتھ اور ایک عزم اور ایک جذبے کے ساتھ کی ہے اور اس میں کامیاب ہیں. اور ہم جو ہیں وہ کیونکہ بہت کمزور ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح حاصل ہو وہ ہدایات کہ جن سے ہم جلدی اپنے مقصد کو پہنچیں بغیر وقت ضائع کیے. تو یہ آپ کی کوششیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. جیسے کہ مجھے آپ نے کہا کہ مجھے طالبی اور تشکر محجوب، لیکن ان دونوں کو میں ان دونوں بکس کو جو ہے وہ سمجھیں کہ جہاں سے روشنی آ رہی ہے وہاں سے پہلے ایک آیت اٹھانی پڑے گی، قرآن کریم. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرماتے تو اس میں انوکھا انداز ہوتا ہے. قرآن کریم میں کئی مقام پر خاصتاً یعنی اسپیسیفک وہ آیات صرف ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشریح کے لیے ہوتی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ آقا علیہ السلام کا اخلاق کریمہ کیسا تھا تو آپ نے ایک جواب دیا. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مکمل قرآن ہے. اگر آپ قرآن کریم پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق میں. سیدنا امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان سے کسی نے فرمایا عرض کیا کہ صرف لی رسول اللہ ہمارے لیے آقا علیہ السلام کی بس بیان کریں. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی دنیا اور دنیا میں جو کچھ مخلوقات رہتی ہیں اور دنیا میں جو کچھ پایا جاتا ہے اس کی کوئی بس قیامت تک بیان کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو دنیا کے اندر جو جمادات ہیں، جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت کی جتنی اشیاء رکھی ہیں اور جو مخلوقات رکھی ہیں ان کے نو اقسام رکھے ہیں ان کو کوئی قیامت تک بیان نہیں کر سکتا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے متاع قلیل کہا ہے، وہ ہے دنیا، جس قلیل کو آپ بیان نہیں کر سکتے اور قیامت تک اس کی بس بیان نہیں ہو سکتی. تو پھر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک علی خلق عظیم، جو مصطفیٰ جن کو آقا علیہ السلام کے صرف صفت کو، صرف ان کے اخلاق کو اللہ نے عظیم کہا تو ذات کتنی عظیم ہوگی. ان کو جو عظیم کہا تو وہ کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ دنیا قلیل ہے کہ اسے ہم قیامت تک بیان نہیں کر سکتے مکمل طور پہ. آج بھی اس پہ ہر طرح کی سائنسز لگی ہوئی ہیں اور ریسرچز چلتی ہیں اور چلی جا رہی ہیں. تو دیکھیں اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی، تشفی اور یہ اخلاق آقا علیہ السلام کا قرآن کریم یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو گفتگو ہے اور جس میں سراپا ہمارے لیے ہدایت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، یہ سارے لوگ جو کفار مشرکین آپ جب ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں تو یہ آپ کو ٹانٹ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ نے جو اپنا حق ہے وہ ادا کر دیا.
قل اللہ، آپ اللہ فرمائیے، ثم ذرہم. اب یہ ایک اسٹیج ہے، میں انشاءاللہ اس طرف آتا ہوں. اور جو آج موضوع جو ہے وہ سیلف ڈسپلن پر ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے اگر اپنے آپ کو اپنی اچھائی اور برائی کو نہیں جانتے تو ہم کسی کا فیصلہ، کسی کو جج کرنا یا کسی کو گائیڈ کرنا اس درجے کے ابھی قابل نہیں بنے. لیکن ہم میں یہ جلد بازی پائی جاتی ہے، اور یہ قوم کی سب سے بڑی جو المیہ ہے ان میں سے بڑے سے بڑا المیہ ہے. تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ اللہ فرمائیے، یعنی اس پر استقامت، اور آپ ڈٹ کر جس طرح کھڑے ہیں کھڑے رہیے. جو جڑتا ہے جڑتا رہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے ان کی ساری چیزیں سنی ہیں صحیح اور پھر آپ نے حق ادا کر دیا. ذرہم ثم ذرہم، اب ان کو آپ چھوڑ دیجیے. فی خوضہم یلعبون، ان کی سرکشی میں بہکتا ہوا چھوڑ دیجیے. وہ سرکش ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو آپ نے حق ادا کیا، اب آپ ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک، اس چھوڑ دینے سے کیا مراد ہے؟ کہ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دی؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ وہ لوگ اسلام کے اندر یعنی آئے اور مشرف اسلام ہو؟ یا وہ نہیں چاہتے کہ یہ قوم یا یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں اور بہتر زندگی گزاریں؟ نہیں، وہ چاہتے ہیں. لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آقا علیہ السلام کے گوش اقدس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ نے خود کو اسپیس دینا ہے. آپ ان کے اندر اتنا ڈلج ہو گئے ہیں، آپ ان کے اندر اتنا آگے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو شکوا کرتے ہیں، یہ لوگ آپ کو ٹونٹ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. آپ ایکسٹریملی ان کو جو ہے وہ ہدایت کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. صحیح، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا خود کو اسپیس دینا ہے. اب مثلا میں آپ کو ایک صحیح بات بتاؤں، اگر آپ اس سے تصور کریں اس آیت کو کہ سورج دن کے اندر اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی شناخت دن میں کراتا ہے، اور اس نے ہماری لائف سٹائل کو اپنے جو ہے وہ قابو میں کر لیا ہے کہ دن کو اس کے لیے ہم پابند رہتے ہیں. صحیح، تو اب کیونکہ ہماری فصلیں ہیں، ہماری زندگی ہے، معاملات ہیں، تو وہ اس کے آنے سے وہ روشنی جو آتی ہے وہ ہماری بہت زیادہ، ہمارا سب سے بڑی جنت سورس ہوتا ہے وہاں. اب دیکھیں اگر سورج گرہن ہوتی ہے تو دن تو اندھیرا ہوتا ہے، تو اتنی بڑی ہمیں جو ہے وہ اچھا پھر سردیاں آتی ہیں تو سردیوں میں جب سورج نہیں ملتا تو ہمیں جو باڈی کو جو ہیٹ چاہیے، جو باڈی کو جو ہے اور ہماری جو فصلوں کو چاہیے وہ ساری چیزیں، تو اس کی ضرورت ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو اسی طرح کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ ان کے درمیان میں ہیں، آپ ان کو ہدایت دے رہے ہیں تو یہ آپ کی قدر نہیں کر رہے، اتنی دیر سے آپ کو انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. آپ تھوڑا ہٹیں، فائدے لینے والے فائدے لے، وہ نمایاں ہو جائے، پھر ان کو قدر محسوس ہوگی کہ ہماری زندگیوں سے روشنی چلی گئی ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے کہ وہ مر جائیں، وہ غرق ہو جائے، وہ کبھی نہیں، وہ کبھی ایسا نہیں چاہتے. صحیح، وہ چاہتے ہیں کہ سب کو ہدایت حاصل ہو. لیکن آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے اسٹریٹجیز حاصل کرنی ہے نا. اسٹریٹجیز ان میں سے ایک یہ اسٹریٹجی بھی ہے. جب والد دیکھیں، والد اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، وہ نہیں سمجھتے تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے قطع کلامی کرتا ہے، اس سے دوری اختیار کرتا ہے، جس سے اسی طرح اگر والدہ کرے تو اس سے اس پر ایک اثر گرتا ہے کہ میری زندگی میں ایک خوشی تھی، ایک مسکراہٹ تھی، ایک کمپنی تھی، ایک اہم جو ہے وہ شخصیت تھی جس کی برکتیں اس کے ہونے سے تھی. مثلا آپ دیکھیں جب کوئی دور ہوتا ہے تو اس کا ڈانٹنا، اس کا ناراض ہونا بھی پھر زندگی سے چلا جائے تو وہ بھی یاد آتا ہے، اچھا بن کر یاد آتا ہے. ایسا ہے، اس کو اس طرف لے کے آتے ہیں کہ سیدنا شفقت الطاہر سبحانی کل سسر العزیز، آپ کے پاس آپ درس دے رہے ہوتے تھے تو 400 ایسے لوگ علماء ہوتے تھے جو لکھتے ہوتے تھے، رائٹ کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ جو کچھ فرمایا کرتے تھے. جس طرح آپ کی بنیاد الطالبین، اس طرح آپ کی کتاب ہے الفتح الربانی، اس میں آپ کے سرمن سے خطبات ہیں جو لکھا گیا اور ان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ عصر کے بعد ہے یا ظہر سے پہلے ہے. صحیح، اور وہ کتاب آئینے کی صورت میں اس کا بھی درس رکھتے ہیں. تو آپ ایک دفعہ درس دے رہے ہیں اور حاکم وقت داخل ہوتا ہے، وہ عباسی خلیفہ تھا.
استقبال میں کھڑے نہ ہو، حالانکہ آپ وقت میں عالم بھی ہیں، ولی بھی ہیں، ایک متقی زاہد شخصیت ہیں، با اثر شخصیت ہیں، تو آپ جانتے ہیں لوگوں کو عزت دن کو اللہ نے دن کو عزت دینی چاہیے، لیکن آپ کھڑے نہیں ہوتے، دوسرے لوگ نواز سارے کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے ساتھ ضرور بٹھاتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ ایک مسکین اس کے کپڑوں میں پیوند لگے اور گرد آلودہ غبار آلودہ اس کے بال اور ریشم وہ داخل ہوتا ہے، سیدنا شیخ عبد القادر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے استقبال میں۔ تو لوگ جو علماء تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے اس چیز کو نوٹس میں لیا، انہوں نے کہا کہ جب وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، پیار دے کے محبت کے نیچے، آپ نے کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے، وہاں آپ نے نہ کیا اور یہاں آپ نے کیا استقبال پائے، تو آپ نے فرمایا السلطان یتعلق بالدنیا والفقیر یتعلق باللہ، سلطان کا جو دل ہے، جاہ و جلال تو بہت ہے، مال و دولت تو بہت ہے، لیکن دل دنیا سے جڑا ہے، علم بھی بہت ہے، عبادتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، نیکیاں بھی ہیں، لیکن وہ ساری دنیا کے حوالے ہیں، غرض اس میں دنیا ہے۔ ہاں یہ فقیر پیوند ہے، مسکین ہے، پھٹے کپڑے ہیں، لو اسٹیٹس، لو ویلتھ، کوئی اس کا رتبہ جاہ و جلال نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے دل میں ایک شے ہے جو سب سے عظیم ہے، اس بادشاہ سے بھی عظیم، کہ اس کا دل خدا سے متعلق ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے خدا کی رضا کے خاطر کرتا ہے، صحیح؟ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اہل تصوف ان کے ہاں اور اہل اللہ کے ہاں جو پرائرٹی ہے کسی کو جج کرنے کی وہ کون سی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اگر وہ مضبوط ہے وہ بندہ مضبوط ہے، عرب میں بولتے ہیں نا آدھا شیء مضبوط، جب چائے بھی اچھی لگتی تو بولتے ہیں مضبوط، یعنی اس میں شوگر اچھی ہوتی ہے، شوگر فری مضبوط، ایسے تو یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بندہ سب سے مضبوط بندہ ہے، بہتر بندہ ہے وہ جو جس کا دل خدا سے متعلق ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں مسلم شریف میں کہ جو دوسروں کے لیے ڈر ہے وہ تیرے لیے امن ہے، آؤ یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے نا بڑی خوبصورت چیز ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں نا، کیوں؟ کیونکہ والدین سے آپ ڈرتے ہیں، مجھے بتائیں کیا آپ کو خوف و ہراسہ ہوتا ہے یا ان کی ناراضگی اور ان کا ہم سے خفا ہو جانا، کیونکہ ہم ان کو چاہتے ہیں اور بہت چاہتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں ہماری کسی بیوقوفیاں کوتاہی کی وجہ سے، یہ خیال زیادہ ہوتا ہے یا خوف و دہشت و وحشت ہوتی ہے کہ ہمیں ان سے ڈرنا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، یہ محبت کا ڈرنا جو ہے یہ ہم رنگ کو ہوتا ہے، یہ خوش رنگ کو ہوتا ہے، صحیح؟ تو مولانا ہم کہتے ہیں اسی طرح آپ کا اپنے رب سے ڈرنا ہے کہ وہ آپ کے والدین کا بھی خالق ہے، اور وہ حدیث جو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یجمع اللہ خوفین ولا امنین، اللہ دو خوف دو امن کو جمع نہیں کرتا، من خافنی فی الدنیا فقد امنت فی الاخرہ، جس نے دنیا میں میرا خوف رکھا میں نے اسے آخرت میں امن دے دیا، اور جس نے دنیا میں میرے پکڑ سے گرفت سے بے فکر چلتا ہے، بے خوف چلتا ہے، صحیح؟ تو پھر وہ قیامت میں میرے خوف سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو یہ دو خوف ہیں، یا تو دنیا میں خدا سے ڈر لو تو آخرت کے خدا کے خوف سے بچ جاؤ، یا تو دنیا میں خدا سے بے فکر رہو یا تو پھر آخرت میں امن و بے فکر رہو۔ آپ سمجھے سر؟ اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے، یہ ڈر ہمیں یعنی اسٹرینتھ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ تو سیدنا شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کشف المحجوب میں ایک صفت بیان کی ہے، ایک اصطلاح بیان کی ہے کہ المستوصف، مستوصف اسے کہتے ہیں جو صوفی ہونے کا
نیک ہونے کا ڈھنگ کرتا ہے، صحیح، وہ خود کو دکھاتا ہے، المستوصف، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ المستوصف عندنا کذباب، ہمارے یہاں جو یہ نام نہاد اور خود کو دکھانے والا جو صوفی ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے ایک گند پہ بیٹھنے والا مچھر، کیونکہ وہ ہمیشہ عیب جوئی کرتا ہے، وہ آگے گند پر اور عیب پر آگے وہ رکتا ہے، صحیح، اور اس کی نشاندہی کرتا ہے، وہیں سے آپ اس کو ہٹاتے ہو وہیں آپ کو وہ ملتا ہے۔ تو کہا کہ جہاں صفائی نہیں ہوتی وہاں وہ پایا جاتا ہے، تو جہاں صفائی قلب نہیں ہے وہاں یہ لوگ پائے جاتے ہیں، یہ فکر پائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ وہ سیلف ڈسپلن ہمیں کیسے حاصل ہو؟ اس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے خوبصورت آئیڈیالوجی بیان کی ہے، جو سیرت اور سنت نبوی سے وہ سب چیزیں اس میں آ جائیں گی، اب سنت نبوی سے ہم لیں گے تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیر، آقا کریم علیہ السلام نے غار ہرا میں خلوت اختیار فرمائی، ٹھیک ہے، مدتی جز کے شرا تسندید، بہت زمانہ ایسا گزرا کہ آپ علیہ السلام نے سوائے خود کے کسی اور کو نہ دیکھا نہ کسی اور پر توجہ کی،